لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طریق لبیک سے کوئی خاص کام لینا چاہتا ہے، کیونکہ میرے جیسے کئی احباب ریسنٹلی جنہوں نے طریق لبیک کو جوائن کیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم لوگوں کو انعام ہے اور ہدایت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس تاریخ سے وابستہ لیڈران سے، سعد بھائی سے، باقی جو ہمارے محترم قائدین ہیں، ان کی توسط سے ہم جیسے گناہ گاروں سے بھی کوئی اچھا اور نیک بڑا کام کروانا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پچھلے 40 سال سے یہ لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے روٹی کے، کسی سڑک نالی کے، کسی بہانے سے ہمارے لیے ہمارے جھوٹے قائدین بنے ہوئے ہیں، جھوٹے رہبر بنے ہوئے ہیں، اور جو عوام اور غریب طبقہ ہے وہ پستا چلا گیا۔ اس میں شامل یہ تمام لوگ ہیں، مطلب کسی کو تفریق نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے 40 سال سے تو کم از کم جتنے رولرز ہیں، جس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے دوستوں کو پتہ ہے کہ کون کون 40 سال سے حکمران ہے، اور پھر بھیس بدل کے دوبارہ ہمیں لوٹنے کے لیے آ گیا اور اپنی جائیدادیں بڑھانے کے لیے آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھائی سعد رضوی کی قیادت میں توفیق دے کہ ہم لوگ اس دفعہ جتنی بڑی تعداد میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے، نبی پاک کے نالین کے صدقے ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی دے، اور ہم لوگ اسمبلی میں جائیں اور وہاں جا کے اپنے عوام کے، اپنے بھائیوں کی بات کر سکیں۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بات بھی نہیں کرتے، جو سچی بات ہے نا، یہ تمام جو ہمارے سیشنز ہوتے ہیں اسمبلیز میں، چاہے قومی ہو، صوبائی ہو، اس میں وہ تمام ریکارڈڈ ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کبھی غریب کی کوئی بات نہیں کی۔ پچھلی باتیں تو شاید آپ لوگ بھول جاتے ہوں، پچھلے 18 مہینے جو گزرے ہیں اسی میں دیکھ لیں، انہوں کو 250 بل پاس کیا ہے، کسی غریب آدمی کے کوئی بل پاس ہوا ہے؟ قطعاً نہیں۔ روٹی مطلب 30 روپے پہ چلی گئی ہے، نان 50 روپے پہ چلا گیا ہے، مطلب گوشت آپ خرید نہیں سکتے، دال آپ دیکھ نہیں سکتے، سبزیاں آپ لا نہیں سکتے۔ اس طرح کے ہمارے مسائل بڑھا دیے ہیں کہ ہم دن رات صرف مزدوری کریں اور اپنا اور اپنے بچوں کے پیٹ پالیں، اور بہتری کی طرف سوچ ہی نہ سکیں، اور ان کی جائز و نجائز حکمرانیاں برداشت کرتے رہیں۔ ہم لوگ جیسے اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں اور بابا جی کے چاہنے والے ہیں اور سعد رضوی کی قیادت میں اکٹھے ہیں، ہمیں چاہیے، میں کسی پہ زور نہیں دیتا، کسی کو حکم نہیں دیتا، ہمیں انسان بن جائیں، مسلمان بن جائیں، آٹومیٹک ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ ہماری بے ایمانی ہی نہیں جا رہی، اس لیے ہمیں یہ بھگتنا پڑ رہا ہے، جو سچی بات ہے۔ ہم یہ بھگت اس لیے رہے ہیں کہ ہم زبان سے تو مسلمان ہیں، گردن سے اوپر اوپر مسلمان ہیں، عمل سے نہیں ہیں، اور اس واسطے ہم خراب بھی ہو رہے ہیں، ذلیل بھی ہو رہے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے ایک ہی التجا ہے، التماس ہے کہ ہم سعد بھائی کی قیادت میں جو کرین ہمارا طریق لبیک کا نشان ہے، اس پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے عزیز و اقارب کو قائل کریں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ دلوائیں۔ اس کا حل ووٹ ہے، ووٹ سے ہی ادھر چینج آنی ہے، اور ہمارے سے کوئی زیادتی نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو انشورنس دیتا ہوں۔ میں لاہور سے سیدھا آیا ہوں، کہیں دوستوں کے پاس تھا، ہماری جماعت فیورٹ میں ہے، پسندیدہ جماعتوں میں سے اس وقت۔ یہ بھول جائیں کہ میاں صاحب آئے ہیں تو میاں صاحب بھی محل پڑوسی ہوئیں گے عمران خان صاحب کے، میرا خیال ہے وہ بھی پڑوسی ہیں اس کے، مطلب جلد یا بدیر آپ دیکھ لیں گے یہ معاملہ بھی۔ تو اگر ہم لوگ سارے اکٹھے ہیں اور اپنے عوام کی، جیسے ہمارا نعرہ ہی اسلام، پاکستان اور عوام، یہ افواج ہماری ہیں، ہمارے بیٹے ہیں نا، کسی کا بھائی ہے، کسی کا داماد ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، وہ ہم سے ہیں، اور جتنی سخت ڈیوٹی وہ دیتے ہیں وہ آپ اور ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مطلب جو بارڈرز پہ کھڑے ہیں، ساروں کو پتہ ہے کہ یار سامنے سے بلٹ آنا ہے، سامنے سے
گولا گرنا ہے اور میں نے شہید ہو جانا ہے، اس کے باوجود وہاں اٹینشن کھڑے ہیں اور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. ہمیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کچھ نہیں کہیں گے، نہ وہ کہہ رہے ہیں، وہ بلکہ ہمیں پروموٹ کر رہے ہیں. اب یہ سمجھیں اللہ کی رحمت سے یہ جو ہے نا جی، یہ جھوٹے، یہ سرمایہ دار، یہ پریٹینڈ کرتے ہیں، یہ پیش کرتے ہیں اس بات کو کہ ہو ہمیں فلاں کی آشیرواد حاصل ہے، ہمیں فلاں کی حاصل ہے. اور یہ لوگ ریٹارڈڈ لوگ ہیں، دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. بھائی ہم دھتکارے ہوئے نہیں، ہم اللہ کے در والے ہیں، ہم دھتکارے ہوئے نہیں ہیں. آپ لوگ بالکل تکڑے ہو کے آنے والے کل کے لیے سوچیں، اور کل ہمارا بہت اچھا ہے انشاءاللہ تعالی. اور آپ لوگوں سے مل کے ہونا ہے. ایک اکائی کچھ نہیں ہے، خواہ کو کتنا بڑا بندہ ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہ سارے دوست اکٹھے ہوں گے تو تب آپ کو اپنا گول اچیو ہوگا. میری آپ لوگوں سے محترمانہ گزارش ہے کہ بڑے پرسکون طریقے سے آفٹر جلسہ، مطلب 2 4 5 دنوں میں جہاں جہاں بھی کوئی جاننے والا ہے زور لگا کے پہنچیں. ہمارا دفتر ہے ادھر ایم ایم عالم روڈ پہ، کوئنز روڈ پہ. وہاں سے ہم سے رابطہ کیا جائے. جس کو کنوینس چاہیے کنوینس لے، جو چاہیے جہاں جانا چاہے جائے. اور صرف میرے حلقے تک نہیں، این 85 تک نہیں، پی پی 77 78 تک نہیں، جہاں بھی جانا چاہتا ہے جائے. اور اپنے قائد کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق کرین کے لیے ووٹ مانگے اور لوگوں کو قائل کرے. انہیں سمجھانے والی سمپل سی بات ہے، بھائی کتنا کہ ان پہ اعتبار کرنا ہے، ان جھوٹوں پہ. 40 سال سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، بس کر دیں. 40 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے، اور میں ابھی مطلب 56 57 سال کا ہو گیا ہوں. اب اسی طرح اور 5 7 سال لگیں گے تو اگلے جہاں چلے جائیں گے. لوگوں کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ایک باری پھر صحیح. اس بات سے باہر آ جائیں. آپ کا عمل جو ہے نا وہ صالح ہونا چاہیے. باتیں سارے کر لیتے ہیں، وہ کنجر بھی کرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے. ہمیں عمل بھی صالح کرنا پڑے گا. اور ہم بابا جی کی جو ہدایت تھی، جو گائیڈ لائن تھی، جو ان کا حکم تھا، جو ان کا منشور تھا، اس کو تبھی اچیو کر پائیں گے جب ہم آگے بڑھیں گے ہمت سے اور جا کے ہر کسی کو قائل کریں گے. ہم سیاست کر رہے ہیں نا، اس میں ووٹ مانگنے میں کوئی شرم نہیں ہے، دوستوں کو بتانے میں کوئی شرم نہیں ہے. میں ہر وقت جیتوں یا ہاروں پوری طریقے لبیک کے لیے میں حاضر ہوں. جس طرح کا کام دھندا ہو اللہ کی رحمت سے میرا ہوتا ہے میں کروں گا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک رسول اللہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. یہ جو ہمارے دوست ہیں سابقہ ایم پی ایم این ایز ہیں، وہ اپنی جگہ، ہم ایم پی ہوں ایم این اے ہوں یا نہ ہوں، میرے دروازے اپنے طریقے لبیک کے ساتھیوں کے دن رات کھلے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی ہمت استطاعت دی ہے میں ان کو سرو کروں گا. ان کو احساس ہوگا کہ ہمارا کوئی بڑا ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا خیال کرتا ہے. جیتے رہیں، خوش رہیں. امید کرتا ہوں کہ ہم جو بابا جی کا دیا ہوا گول ہے اس سے ضرور اچیو کریں گے. اور ہاؤس میں جا کے یہ جو منکر ختم نبوت ہیں ان کا بھی احتساب کریں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.